پر خصوصی عنایت یہ ہے کہ ہمارے یہاں علم بھی ہے تو وہ مجلسی علم ہے. ہم اپنے بھائیوں کی طرح چپے چپے پہ مدرسہ نہیں بناتے. ہم اپنے بھائیوں کی طرح جگہ جگہ پر مدرسہ نہیں بناتے. ہم جگہ جگہ پر امام بارگاہ بناتے ہیں. یہ زیادہ عمومی اور زیادہ جامع انداز ہے. البتہ مدرسہ بھی بناتے ہیں، مدرسہ بھی ہے، آپ کے شہر میں بھی مدرسے ہیں، لیکن یہ جو انداز ہے تعلیم کا، یہ انداز قابل رشک ہے. دنیا ہمارے اس انداز کے اوپر غور کرے تو پی ایچ ڈی ہو جائے، ڈاکٹر کہلائے. اتنا سجا کے ہمیں یہ کام دیا گیا. یہ چھوٹا سا بچہ بھی کچھ لینے آیا ہے، وہ بزرگ بھی کچھ لینے آیا ہے. تو سب سے پہلا مرحلہ علم کا مرحلہ ہے. جس کے ہاں علم مطلوب کیفیت میں ہوگا وہ انسان دوسرے مرحلے میں داخل ہوگا جسے ایمان کہا جاتا ہے. مضبوط ہو جائے گا میرا ایمان اگر میرا علم مضبوط ہوگا. کیا کروں کہ میرا ایمان مضبوط ہو جائے؟ مجھے اپنے علم کو مضبوط کرنا ہوگا. اور کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، کوئی ہمیں تناؤ اور ٹینشن اور اضطراب و تذبذب نہیں ہے. ہم جس دروازے سے وابستہ ہیں ان سے زیادہ کوئی عالم نہیں ہے. اسکول ہمارا ٹھیک ہے، اسکول ہمارا بہتر ہے، اس سے اچھا اسکول نہیں ہے، اس سے اچھا تعلیمی ادارہ نہیں ہے. اور کبھی اگر تعلیمی ادارے کے اندر تعلیم کی کمی ہو رہی ہو تو تعلیمی ادارہ بند نہیں ہوتا، ٹیچر تبدیل کیا جاتا ہے. سلوات پڑھ رہا محمد. تو پہلا مرحلہ وہ علم کا مرحلہ ہے، جس کے بعد میرا ایمان مضبوط ہوتا چلا جائے گا. تو جتنا ہو سکتا ہے مجھے اپنے علم میں اضافے کی ضرورت ہے. اگرچہ میں اس بات کا، میں خطیب، میں ذاکر، میں مدرسے کا دینی طالب علم اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ ہماری مجالس کے اندر، مجالس کی شرکت عمومی ہونے کی وجہ سے بہت ساری چیزیں یہاں بیان نہیں کی جاتی اور نہیں کرنی چاہیے. بہت سارے مفاہیم اور مضامین ممبر کے علم کے ہیں، ممبر کے نہیں ہیں. مثلا مجھ سے بہت ساری باتوں کا اگر سوال ہوگا تو میں یہاں نہیں کر پاؤں گا، اس لیے کہ مخاطبین عمومی ہیں. سنی بھی ہے، شیعہ بھی ہے، پھر سنیوں میں مختلف سوچ کے لوگ ہیں، پھر شیعوں میں بھی مختلف سوچ کے لوگ ہیں. تو ممبر کا کام تو جوڑنا ہے، توڑنا نہیں ہے. میں اگر یہاں بیٹھ کر ان مفاہیم کو بیان کروں جو بہرحال ایک کلاس کے ہیں یا ایک خاص سوچ کے بعد بنتے ہیں نظریات، تو پھر الجھنیں ہو جائیں گی مجلس میں. پھر بعض شہروں میں تو ایام اعضاء کے اندر ہندو بھی مجلس میں آتا ہے، عیسائی بھی مجلس میں آتا ہے، گوہری بھی مجلس میں آتے ہیں، اسماعیلی بھی مجلس میں آتے ہیں. میں ایک مجلس ہندو کے یہاں پڑھتا ہوں سندھ کے اندر، سارا انتظام ہندوؤں کی طرف سے ہوتا ہے. یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ اور یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. مرحلہ علم کا مرحلہ ہے. کیا کروں کہ کیا کریں کہ علم کا سفر جاری رہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ میں یوں کہوں کہ جی مجھے اب اور نہیں چاہیے، میری رات کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. جنہیں اللہ نے پڑھا کر بھیجا ہے، جنہیں اللہ نے علم وحبی دیا ہے، وحبی علم دیا ہے، جو یہاں آ کر نہیں پڑھے اس لیے کہ کوئی پڑھانے کی اہلیت ہی نہیں رکھتا تھا، یہاں کوئی تھا ہی نہیں جو انہیں پڑھا سکتا. تو جو وہاں سے پڑھ کر آئے، اللہ کو اچھا لگتا ہے کہ
کہ وہ جو وہاں سے پڑھ کر آئے وہ بھی کہیں قل رب زدنی علما، یا اللہ میرے علم کے میں اضافہ فرما۔ اللہ کو نبی کا یہ مانگنا بہت اچھا لگتا ہے کہ نبی بار بار کہیں کہ یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ یہ قرآن کی آیت نبی سے کہہ رہا ہے، اللہ کہو مجھ سے مانگو رب اے میرے رب زدنی مجھے اور عطا فرما علم، مسلسل علم میں بڑھائی۔ تو یہ ہمارے لیے ایک بڑا پیغام ہے، جو وہاں سے پڑھ کر آئے وہ بھی مزید علم مانگ رہے ہیں، وہ بھی مزید علم مانگ رہے ہیں۔ تو پھر میری اور آپ کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، ہمیں مکمل مسلسل علم کی طرف بڑھنا ہے۔ میں کہیں اور بھی کہہ چکا ہوں، سوشل میڈیا کا دور ہے، مشکل ہماری یہ ہے کہ یہ بات تو ہم نے آپ سے آپ کے کلپ میں سن لی تھی، آپ نے یہاں بھی دوبارہ پڑھ لی، تو اب اتنا مشکل دور ہو گیا کہ کوئی تقریر 1-2 گھنٹے سے زیادہ کہیں پہنچنے میں دیر نہیں کرتی۔ میں ان بچوں اور جوانوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ جب مجلس میں جایا کریں تو اپنے ساتھ قلم اور کاغذ بھی لے کے جایا کریں، اپنی ایک نوٹ بک بنا لیجیے، ایک اپنی ڈائری بنا لیجیے۔ پوری میری 1 گھنٹے کی گفتگو میں کوئی ایک بات نہ صحیح، کوئی ایک جملہ تو کام کا ہوگا، کوئی ایک جملہ لکھا، اوپر تاریخ ڈالی، امام بارگاہ معین الرضا جنگ فلاں تاریخ خطیب فلاں، جملہ بڑا اچھا تھا، لکھ لیا۔ آپ یقین جانیے 70 سال نہیں، شاید 1 سال کے بعد اگر آپ نے سال میں ہر مہینے میں بھی 10 مجلسیں سنی، 5 مجلسیں سنی، تو سال بھر کی مجلسوں کی جب ڈائری بنے گی تو ایک علم کا ذخیرہ ہوگا، اور جہاں آپ بیٹھیں گے بولیں گے وہ کلمات، وہ جملے، وہ پیغامات آپ کے ذہن پر غالب ہوں گے اور حاکم ہوں گے۔ اور میں تو ضمانت دے رہا ہوں اس ممبر پہ بیٹھ کے حسین امام مولا حسین پر توکل کرتے ہوئے، امام سے توسل کرتے ہوئے، اس بات کی میں ضمانت دیتا ہوں کہ آپ جہاں بیٹھیں گے صدارت آپ کی ہوگی، اس لیے کہ آپ کے پاس مجلسی علم ہوگا۔ یہی بات میں بچیوں سے کر رہا ہوں، یہی بات آپ سے بھی عرض کر رہا ہوں، بنا لیجئے، اپنی عادت بنا لیجئے۔ یہ امام حسین کا مدرسہ ہے، اور اس مدرسے کے طریقوں کو اور کچھ بہتری کی طرف لے جانے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ، میں جلدی اپنے مقدمے کو مکمل کروں، سب سے پہلا مرحلہ علم کا مرحلہ ہے۔ علم بڑھتا چلا جائے گا، ایمان مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ مجھے خود تو بہت یقین تھا ان باتوں پر جو میرے دادا کرتے تھے، میرے ابا کرتے تھے، مگر کسی کو سمجھانے کے لیے مجھے دلیل چاہیے، تو دلیل کا اضافہ ہونا چاہیے۔ غور فرمائیں گے، ایمان کو جب ایمان کے مرحلے میں آئے تو ابھی جتنا اسے مضبوط کریں گے اتنا ہی ایک اور مرحلے میں ہم داخل ہوں گے، اور وہ ہے تقویٰ۔ جتنا ایمان بڑھے گا اتنا تقویٰ بڑھے گا۔ ایمان کیسے بڑھانا ہے؟ صاحبان ایمان پر غور کر کے، مومنوں کے ساتھ بیٹھ کے، مومنوں سے ملاقاتوں کے بعد اپنے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ ہر شخص کا ایمان کل والا نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں میں کل کھڑا تھا آج بھی وہی ہوں، یہ نقصان ہے۔ مجھے ہر دن ایک قدم آگے آنا ہے، ہر دن ایک قدم آگے آنا ہے، میری ایمان میں پختگی اور آنی ہے۔ غور فرمائیں گے عزیزان گرامی، ایمان دوسرا مرحلہ۔ تیسرا مرحلہ ایمان کے بعد تقویٰ کا ہے۔ جتنا ایمان بڑھے گا اتنا تقویٰ، اتنی احتیاط بڑھے گی، اتنی پرہیزگاری بڑھے گی، حرام حلال کا احساس ہونے لگے گا، واجبات کا خیال ہونے لگے گا۔ اور جب تقویٰ مضبوط ہو جائے گا تو ہو نہیں سکتا کوئی متقی ہو اور وہ مجاہد نہ ہو۔ خود بخود متقی مجاہد بنتا ہے، پھر وہ چین سے بیٹھ نہیں سکتا، پھر وہ لا تعلق نہیں رہ سکتا، پھر وہ ایک لفظ جو ہمارے ہاں تعریف میں بولا جاتا ہے جو در حقیقت مذمت کا بھی لفظ ہے، پھر وہ غیر جانبدار نہیں رہ سکتا۔ یہ لفظ ہمارے یہاں بولا جاتا ہے تعریف میں، جبکہ بعض اوقات یہ مذمت کا لفظ ہے۔ ارے بھائی فلاں صاحب کا کیا کہنا، کتنے اچھے آدمی تھے، نہ تو وہ کسی کے برے میں تھے نہ اچھے میں تھے، وہ تو ہمیشہ غیر جانبدار رہتے تھے۔ غیر جانبدار تو جانور بھی نہیں ہوتا، وہ بھی جنگل کے نظام میں اس کا ساتھ دے رہا ہوتا ہے جو مظلوم ہوتا ہے۔ یہ غیر جانبدار رہنا کیا مطلب ہوا؟ جانبدار حق رہو،
غور کر رہے ہیں؟ جہاں معلوم ہو جائے کہ حق ہے مجھے اس کا ساتھ دینا چاہیے. جب زبیر آئے نا جنگ جمل کے اندر، مولا علی کو دیکھ کر آنکھوں میں آنسو بھر لیتے تھے، عاشق تھے علی کے. کسی نے پوچھا کہ تم اتنا علی سے پیار کیوں کرتے ہو؟ کہ علی کے کمالات کی وجہ سے مجھے علی سے عشق ہے. سرکار نے دیکھا کہ علی کو دیکھ رہے ہیں، ٹکٹکی باندھ کے آنکھیں ادھر مڑ رہی ہیں، بار بار علی کو دیکھ رہے ہیں، علی سے پیار ہے. سرکار نے فرمایا جو ہے تم علی کو کتنا چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ میں علی پہ فدا ہونے کو تیار ہوں، میں علی کا عاشق ہوں. فرمایا وہ دن کیسا ہوگا جب تم علی کے خلاف تلوار لے کر آؤ گے؟ کہا یا رسول اللہ میں اور علی کے خلاف تلوار؟ فرمایا ہاں ایک وقت ایسا آنے والا ہے. بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ دعا فرمایا اس سے پہلے مر جاؤں. حضرت فرمایا نہیں، اپنے معاملات کو ٹھیک کرو، اپنے رویوں کو بہتر کرو. کچھ کمزوریاں انسان میں ہوتی ہیں جس کا نتیجہ کہیں اور جا کے نکلتا ہے. اور جب جنگ جمل کے اندر مولا امام حسن نے آ کر بتایا کہ جنگ کا طبل وہاں سے بجا دیا گیا ہے، وہاں سے بڑے بڑے جنرل اور بڑے بڑے افسران اور بڑے بڑے صحابہ کرام وہاں سے لڑنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، تو مولا نے پوچھا سب سے آگے کون ہے؟ امام حسن نے فرمایا بابا سب سے آگے زبیر ہے. حضرت نے فرمایا بیٹا تمہاری اجازت ہے میں جاؤں؟ امام حسن سے اجازت اس لیے مانگ رہے ہیں کہ لشکر کے سردار ہیں، علی نظام دے رہے ہیں جسے بڑا بناؤ اس کی بات مانو. بیٹا حسن تمہاری اجازت ہے میں جاؤں؟ امام نے فرمایا بابا آپ میرے امام ہیں، آپ میرے مولا ہیں، آپ مجھ پر بھی حجت خدا ہیں. مولا گھوڑے پر بیٹھ کے باہر نکلے، زبیر سامنے گھوڑے پہ کھڑے تھے. امام نے آواز دے کر کہا زبیر بتاؤ میں کون ہوں؟ آواز دے کر کہا آپ علی ہیں. حضرت نے فرمایا فلاں دن فلاں جگہ فلاں تاریخ نبی نے تم سے کہا تھا تم علی کے خلاف تلوار لاؤ گے، یہ وہی دن ہے. سوچتے چلے گئے، فکر میں ڈوبتے چلے گئے. تلوار نکالی ہوئی تھی دوبارہ میان میں رکھی، گھوڑے کو موڑنے لگے، جانے لگے. میں زبیر سے کہوں گا زبیر کہاں جا رہے ہو؟ اگر تم پر حق روشن ہو گیا ہے تو حق روشن ہو جانے کے بعد لا تعلق رہنا اسلام کی لغت میں نہیں ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی علی کے چاہنے والوں کی ایک نشانی سنتے جائیے. مولا علی کا چاہنے والا غیر جانبدار نہیں ہوتا، جانبدار حق ہوتا ہے. متوکل نے جب شیعوں کو مارنے کا اعلان کیا کہ چن چن کے شیعہ مارو، اپنے سپاہیوں سے کچھ دن بعد اپنے جنرلوں سے پوچھا کتنے شیعہ مارے؟ کہا ہم نے 7,000 مار دیے فلاں شہر میں، 6,000 مار دیے فلاں شہر میں. کہا کیا کہنا ہے کتنے باقی رہے؟ کہا سب مار دیے. کہنے لگے نہیں اپنے اماموں کی اطاعت میں رہتے ہیں اس وجہ سے انہیں کوئی ختم نہیں کر سکتا. یہ اپنے اماموں کی اطاعت میں رہتے ہیں ان کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. میرے مولا نقی کا دور ہے، امام نے پیغام روانہ کر دیا تھا 1 مہینے تک وضو ایسا کرو جیسے عامت المسلمین کرتے ہیں. میرے چاہنے والوں کو حکم ہے، امام نقی نے حکم نامہ جاری کروایا، میرے چاہنے والوں کو حکم ہے کہ وہ 1 مہینے تک وضو ایسے کریں جیسے سارے مسلمان کرتے ہیں. اب سب ایسے وضو کر رہے تھے جیسے مسلمان وضو کرتے ہیں. 1 مہینے تک ڈھونڈ مچ رہی ہے کہ شیعہ کہاں ہیں، شیعہ نہیں مل رہا انہیں. میرے مولا نے کیسے کیسے ائمہ نے ہماری حفاظت کی ہے. ہمیں اطاعت کرنی چاہیے، حفاظت ان کی ذمہ داری ہے. قاعدہ قانون یہ ہے کہ ہمیں اطاعت کرنی چاہیے بس. میرا دل کر رہا ہے کہ وہ ایک اطاعت کا جلوہ آپ کو دکھاؤں. جنگ صفین میں پانی مولا کے لشکر پہ بند کر دیا گیا. مالک اشتر نے آ کر کہا مولا پانی ختم ہو گیا ہے، حکم کیجئے لشکر لے کر جاؤں، گھاٹ چھڑاؤں، قابضوں کو ہٹاؤں، پانی لے کر آؤں؟ حضرت نے فرمایا کوئی لشکر لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم اکیلے جاؤ اور پانی لے کر آؤ.
مالک نے نہیں پوچھا کہ وہاں تو 4000 کا لشکر کھڑا ہے، میں اکیلا جاؤں تو 4000 سے میں لڑوں گا کیسے؟ مالک اشتر نے ایک چوں اور چرا نہیں کہا، جانوروں پہ خالی مشکیزیں لدھوائے اور آگے آگے مالک کا گھوڑا جا رہا ہے، پیچھے پیچھے جانور مشکیزیں لے کے جا رہے ہیں۔ گھاٹ کے اوپر پہنچے، پانی بھرا، مشکیزوں کو جانوروں پہ لادا اور واپس لے کر آ گئے۔ امیر شام نے بلا لیا، حاکم شام نے بلا لیا محمد ابن اشعث کندی، تم 4000 کے سپاہی لے کے کھڑے ہو، کیا کر رہے تھے؟ مالک پانی لے کر چلے گئے۔ کہنے لگے حضور ہم کیا کریں، آپ کے مشیر خاص عمرو عاص ان کے ساتھ آئے تھے، وزیر اعظم صاحب آپ کے ان کے ساتھ آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا پانی دے دو، تو ہماری مجال کہ ہم پانی نہ دیں۔ بلا لیا انہیں فوراً، برابر والے خیمے میں تو رہتے تھے وہ، عمرو عاص نے بلا لیا، تم گئے تھے؟ کہا جھوٹ بول رہا ہے، میں تو نہیں گیا۔ اب ایک کہہ رہا ہے یہ آئے تھے، دوسرا کہہ رہا ہے میں نہیں گیا تھا۔ کہا خبردار آئندہ اگر یہ بھی آئے تو نہیں دینا۔ یہ جنگ بڑی طویل چلی ہے، کچھ دن کے بعد مالک نے آ کر کہا مولا پانی پھر ختم ہو رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا جیسے پہلے لائے تھے ایسے ہی لے کر آؤ۔ مالک گئے اور جا کر ویسے ہی لے کر آ گئے پانی۔ پھر بلا لیا بھائی اب کیا ماجرا ہے، کیسے دے دیا پانی؟ کہا حضور آپ کے بیٹے یزید آئے تھے، انہیں بلا لیا، تم گئے تھے؟ کہنے لگے میں تو خیمے سے ہی نہیں نکلتا، وہ بندری اس کے پاس ہوتی تھی، میں کوئی مزاح نہیں کر رہا، تاریخ ہے، یہ جنگوں میں گیا ضرور ہے مگر خیمے سے باہر نہیں نکلتا تھا۔ اب میں تفصیل میں نہیں جا سکتا اس لیے کہ ممبر پہ بیٹھا ہوں۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آلہ۔ توجہ ہے؟ کہ خبردار آئندہ اگر یزید بھی آئے تو اسے پانی نہ دینا مالک کو اور علی کے سپاہیوں کو۔ کچھ دن بعد پھر مالک نے آ کے کہا مولا پانی کی ضرورت ہے۔ حضرت نے فرمایا جاؤ جیسے پہلے لائے ہو۔ پھر مالک لے کر آ گئے، اب بلا لیا کون آیا تھا؟ کہا حضور آپ خود آئے تھے۔ کہنے لگے پہلے بھی 2 مرتبہ تم ایسے کہہ چکے ہو، کیا حضور اسی وجہ سے ہم نے آپ کے ہاتھ سے انگوٹھی اتروا لی تھی تاکہ آپ ہمیں جھٹلائیں تو انگوٹھی ہم دکھا دیں۔ جیسے ہی اس نے کہا نا میں نے آپ کی انگوٹھی اتروائی تھی، انہوں نے اپنے خالی ہاتھ کو دیکھا، اپنی انگوٹھی اس کے ہاتھ میں دیکھی، بے ساختہ کہنے لگے ھذا من عجائب علی بن ابی طالب۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آلہ۔ صحیح ہو گیا ہے؟ صحیح ہے جی ہاں۔ باہر آواز نہیں آ رہی؟ نہیں آ رہی، باہر نہیں آواز نہیں آ رہی۔ آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ باہر آواز نہیں آ رہی۔ وہاں ایک صلوات اور نبی کی ذات پہ آ رہی ہے؟ باہر آواز آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے۔ ایک صلوات اور نبی کی ذات پہ۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ ایمان پھر ایسے ہو، جانبداری حق پھر ایسے ہو۔ یہ غیر جانبدارانہ لفظ جو ہے وہ جانبدار حق ہونا چاہیے انسان۔ ایسے ہی ہے ایمان کی پختگی، ایمان کی بہتری۔ ایمان بہتر ہوگا تو تقوی بہتر ہوگا تو خود بخود جہاد، وہ پھر چین سے نہیں بیٹھ سکتا۔ عزیزان گرامی، جب جہاد کے مرحلے پر پہنچے گا تو انسان پھر کامیاب ہوگا۔ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ پھر وہ مسلسل اپنی جدوجہد، اپنی کوششوں کو بروئے کار لاتا رہے گا۔ 4 چیزیں دہرا رہا ہوں، علم، ایمان، تقوی، جہاد۔ یہ 4 کمالات انسان میں جمع ہو جائیں
تو پھر وہ انسان کامل بنتا ہے. مجھے اور آپ کو ان چاروں مرحلوں کے لیے ضرورت ہے کہ کوئی آئیڈیل ہو. اب مثلا بریلوی حضرات کسی عالم کے پیچھے لگے ہوئے ہوں، دیوبندی حضرات کسی متقی کے پیچھے لگے ہوئے ہوں، شیعہ حضرات کسی با ایمان کے پیچھے لگے ہوئے ہوں، اور مثال کے طور پہ سلفی حضرات کسی مجاہد کے پیچھے لگے ہوئے ہوں، تو یہ قوم بٹ گئی نا، مسلمان بٹ گئے. آدھے لوگ اسے مانتے ہیں، آدھے لوگ اسے مانتے ہیں، آدھے لوگ اسے مانتے ہیں. تو یہ نظام الہی میں خلل ہے، یہ نظام الہی کا نقص ہے. غور فرمائیں. میں اور ذرا بہتر کرتا ہوں اپنی بات کو. قرآن مجید ہم نے جب زیارت کی، قرآن کو کھولا تو ہمیں ایک آیت نظر آئی، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر جانتے نہیں ہو تو اہل ذکر سے پوچھو. اگر تم جانتے نہیں ہو تو اہل ذکر سے پوچھو. اب اہل ذکر کون ہے بھائی؟ یہ دعویٰ کرے گا، وہ دعویٰ کرے گا، وہ کہے گا میں زیادہ جانتا ہوں، وہ کہے گا مجھے زیادہ معلوم ہے. تو ہم نے اور قرآن سے کہا کہ ہماری اور رہنمائی کر. تو ہم نے دوبارہ صفحہ کھولا تو ہمیں نظر آیا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ذلک خیر لکم واحسن تأویلا. یہ احسن تأویلا. یہاں پر پھر ارشاد ہو رہا ہے، اے صاحبان ایمان اللہ کی اطاعت کرو، رسول اور اولی الامر کی اطاعت کرو. تھوڑا سا اور واضح ہوا کہ ہمیں اہل ذکر سے پوچھنا ہے. یہاں نام لیا جا رہا ہے کہ اطاعت کرو اولی الامر کی، اللہ رسول اور اولی الامر کی. اب بھی تھوڑا سا ہمیں اور وضاحت چاہیے. ہم نے اور پھر قرآن کو کھولا تو ہمیں نظر آیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے صاحبان ایمان تقوی پروردگار اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ہمیں اور تھوڑی سی تسلی چاہیے. ہم نے پھر قرآن کا صفحہ کھولا تو ہمیں آیت نظر آئی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اے صاحبان ایمان تقوی پروردگار اختیار کرو اور وسیلے کو تلاش کرو. پھر ہم نے قرآن کا صفحہ کھولا تو ہمیں ایک اور آیت نظر آئی. ارشاد ہوا، توجہ چاہوں گا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے میرے حبیب ان سے کہہ دو مجھے کچھ نہیں چاہیے سوائے یہ کہ قربا سے مودت کریں. اب ہم نے اتنی ساری آیات کو پلس کرنا شروع کیا. ہم نے کہا یا اللہ نام کیوں نہیں بتا دیتا؟ بھائی وہ صادقین کون ہیں؟ وہ اولی الامر کون ہیں؟ وہ اہل ذکر کون ہیں؟ وہ قربا کون ہیں؟ وہ وسیلہ کیا ہے؟ ہم نے اللہ سے کہا یا اللہ ہمیں نام بتا دے. تو آخری ایام میں جب قرآن نازل ہونا ختم ہوگا، نبی رخصت ہو رہے ہوں گے، نبی ہجری ہوگی، دنیا نبی مکرم سے کی زیارت سے ظاہری طور پر محروم ہونے جا رہی ہوگی، وصال سرکار کا قریب ہو رہا ہوگا، تو آخری آیت آ گئی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. میں تمہیں گھر کا پتہ بتا دیتا ہوں، وہ اہل بیت ہیں. اب یہ قرآن مجید تعارف ہو رہا ہے. اگر فرض کیجئے اہل ذکر کوئی اور ہو، اولی الامر کوئی اور ہو، قربا کوئی اور ہو، صادقین کوئی اور ہو، اہل بیت کوئی اور ہو، تو در در کی ٹھوکریں ہوں گی نا. اللہ نہیں چاہتا مسلمان در در کی ٹھوکریں کھائے. ایک ہی گھر کے اندر سارے کمالات رکھ دیے، ایک ہی گھر میں ذات کردگار سارے کمالات کو ایک گھر میں رکھ دیا. اب مجھے علم چاہیے، ایسا تو ہوگا نہیں کہ جو یہ کہے کہ مجھے نہیں پتا وہ مجھے علم دے دے. جو علم سے آری ہو وہ مجھے علم دے دے. تو مجھے عالم وہ چاہیے کہ جو سلونی کا دعویٰ کرتا ہو. عالم مجھے وہ چاہیے جو یہ کہے کہ پوچھو پوچھو. اب میں یہاں پر رک جاتا ہوں جب بھی یہ حدیث پڑھتا ہوں نا،
حدیث یہ نہیں کہہ رہی سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں. حدیث کہہ رہی ہے پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ تم مر جاؤ. غور کیا آپ نے؟ تفقدونی کا ترجمہ یہ نہیں ہوگا کہ میں چلا جاؤں، میں فاقد ہو جاؤں. علی سے نہیں پوچھو گے تو تم مر جاؤ گے. سالم علم نہیں ہوگا جو علی کے بغیر ملے گا. چلے جاؤ کوئی بات نہیں، ہزاروں دروازے ہیں، کسی سے بھی جا کے پوچھو، مگر علی کے علاوہ کسی اور دروازے سے پوچھو گے تو وہ علم سالم نہیں ہوگا. سالم خالص علم اگر کوئی ہے تو وہ خالص لوگوں کے پاس ہی ہے. تو اب مجھے غور کر رہے ہیں، اب مجھے علم لینا ہے تو اس سے لینا ہے کہ جس نے سلونی کا دعویٰ کیا، جس نے کبھی یہ نہ کہا ہو کہ مجھے نہیں پتا، بلکہ وہ تو ڈھونڈتا ہو کہ کوئی ہے جو پوچھے. وہ اور ہوتے ہیں جو پوچھنے والوں سے منہ چراتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شرمندگی کا سامنا ہو جائے، یہ کوئی ایسی بات نہ پوچھ لے کہ جس کا جواب ہمارے پاس نہ ہو. لیکن علی بن ابی طالب تو ڈھونڈتے ہیں کوئی ہے جو مجھ سے پوچھے. علی کو سب سے زیادہ پیار ہی اس سے ہے جو سوال کرتا ہے. سوال کرو تاکہ میں بتاؤں، سوال کرو. اور یہی کیفیت اس گھرانے کی، پورے گھرانے کی یہی کیفیت ہے. ایک خاتون نے جناب زہرا سے ایک سوال کیا، اللہم صل علی، بی بی نے جواب دیا. اس نے دوسرا سوال کیا، بی بی نے جواب دیا. پھر تیسرا سوال کیا. 10 سوال اس نے بی بی سے کیے. اور 10 سوالوں کے بعد چاہتی تھی کہ کچھ اور پوچھے تو کہنے لگی شاید میں آپ کو تکلیف دے رہی ہوں، میں نے آپ سے بہت سوالات کر لیے. حضرت نے فرمایا کہ اگر کسی مزدور کی دہاڑی مثلاً 2 درہم ہو اور اس سے کہا جائے کہ اگر تم نے آج کام کیا تو ہم دوسروں کو تو 2 درہم دیتے ہیں مگر تمہیں ہم 50 درہم دیں گے، تو یہ مزدور کتنی محنت سے کام کرے گا کہ اسے کئی برابر زیادہ دہاڑی دی جا رہی ہے. سب 2 درہم میں کام کرتے ہیں، تمہیں 50 ملیں گے. کتنے شوق سے یہ کام کرے گا. جب تم ہم سے سوال کرتی ہو اور ہم جب جواب دیتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے اللہ اس کے بدلے میں ہمیں کائنات عطا کرے گا. اہل علم کو سوال کرنے پہ چڑنا نہیں چاہیے، بلکہ حریص ہونا چاہیے جواب دینے کے حوالے سے. یہ واحد گھرانہ ہے جس نے کبھی سوال کے جواب سے ہاتھ نہیں اٹھایا. البتہ اگر کبھی جواب نہیں دے رہے تو اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی تھی کہ جواب انہیں آتا نہیں تھا، معاذ اللہ، تو سامنے والا اس قابل نہیں ہوتا تھا، وہ اہل نہیں ہوتا تھا کہ اسے جواب دیا جائے. ایسا ہوا ہے، چند مثالیں ہیں ایسی کہ فرمایا کہ تمہیں بعد میں جواب دیں گے، تمہارے لیے ابھی جواب باقی ہے، تم بعد میں ہم سے پوچھنا. وہ وجہ وہی قابلیت کی وجہ ہے. ظرف اس قابل نہیں ہے، پیمانہ ابھی اس قابل نہیں ہے کہ اس میں یہ مظروف ڈالا جائے. علم اس گھرانے کا خاصہ ہے. مولا فرماتے ہیں مجھے سب سے بڑا اعزاز اللہ نے یہ دیا ہے کہ مجھے اپنے ساتھ گواہ رسول بنایا ہے. ومن عنده علم الکتاب، نبی کی رسالت پر وہ گواہ ہے کہ جس کے پاس، جو اللہ گواہ ہے، اور وہ گواہ ہے جس کے پاس علم کتاب ہے. علم کتاب مجھے اللہ نے، یہ علم کا ایک باب. لہذا اگر ہمیں چاہیے اس مرحلے سے گزرنا ہے تو ہمیں اس دروازے سے وابستہ ہونا ہوگا. میں گزارش کروں گا اپنے جوانوں سے، میرا فریضہ بنتا ہے کہ میں جو ہمارے یہاں مسائل ہیں اس کے حل کی طرف بھی میری توجہ ہو. کتابوں کا مطالعہ بڑھائیے. کوئی شیعہ ہو اور اس کے گھر میں کتابیں نہ ہو، اگرچہ اہل سنت سے بھی میری یہی گزارش ہے، اپنے گھر میں لائبریری، ہر گھر کے اندر کم سے کم ایک الماری کتابوں کی ہونی چاہیے. وہ گھر شیعہ کا گھر نہیں ہے جہاں نہج البلاغہ نہ ہو، جہاں سب سے پہلے قرآن نہ ہو، جہاں نہج البلاغہ نہ ہو، جہاں صحیفہ سجادیہ نہ ہو، جہاں تفسیر نمونہ نہ ہو، جہاں شرح نہج البلاغہ نہ ہو. ہمارے گھروں کے اندر یہ چند کتابیں، تحفۃ العوام نہ ہو. میں تحفۃ العوام ذرا تسلی کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ نام بدل دیجئے توضیح المسائل نہ ہو.
مجھے تو دنیا بھر میں ڈھونڈتا پھر رہا ہوں جو تقلید نہ کرتا ہو شیعہ. مجلس کے بعد آپ ملوائیے گا مجھ سے کسی شیعہ کو جو تقلید نہ کرتا ہو. مجھے نہیں ملا آج تک کوئی شیعہ، مجھے آج تک نہیں ملا جو تقلید نہیں کرتا. آپ کو ملے تو مجھے ملوائیے گا. ایک صاحب کہنے لگے جی میں تقلید نہیں کرتا. میں نے کہا نماز تو ٹھیک پڑھتے ہو. میرے ساتھ حج پہ تھے، میں نے کہا آپ نے حج تو بالکل ٹھیک کیا ہے. کہنے لگے اس سے کیا تعلق ہے؟ میں نے کہا نہیں، مجھے بتائیے آپ نے کہاں سے یہ پڑھا کہ حج کے اتنے طواف، خانہ کعبہ کے اتنے طواف ہیں، صحیح ایسے ہوگا، اور اگر تیسرے چکر میں وضو باطل ہو جائے تو پھر مجھے کیا کرنا ہے؟ آپ نے تو سارے کام ٹھیک کیے. کہنے لگے تحفۃ الامام لے کر آیا ہوں. ہر گھر میں تحفۃ الامام ہے یا نہیں؟ تو تحفۃ الامام تو 5 مجتہدین کے فتووں کی کتاب ہے. ہم تو ایک مجتہد کا عمل کروا رہے تھے، کہہ رہے تھے ان کی تقلید کر لو یا ان کی کر لو. آپ تو ماشاءاللہ ہم سے زیادہ تیز نکلے. آپ تو 5 کی تقلید کرتے ہیں. کوئی شیعہ نہیں ملے گا، نہ ماننا اور ہے نہ کرنا اور ہے. ضد پر اترے ہوئے بعض میرے دوست، ہم تقلید کو نہیں مانتے مگر کرتے وہ بھی ہیں. مجھے کوئی نہیں ملا، واللہ کوئی نہیں ملا جو تقلید نہ کرتا ہو. ایک صاحب کہہ رہے ہیں میری اماں نے سکھایا ہے، مجھے کسی مجتہد کی ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا پھر مجھے یقین کرنا پڑے گا کہ اماں مجتہدہ ہیں، اس لیے کہ یہ تو دعویٰ آپ بھی نہیں کر سکتے کہ وہ اللہ کے یہاں سے پڑھ کر آئی ہیں. انہوں نے بھی کہیں سے پڑھا ہے. غلط فہمیاں پھیلائی گئی ہیں، سسٹم کو توڑنے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور ایک وقت آئے گا کہ شعور بڑھے گا تو معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. وہ جو تقلیدی لوگ ہیں انہیں بھی جذباتی نہیں ہونا چاہیے. جی مولانا طارق جمیل صاحب کو دیکھیے، اداکاروں کے گھر چلے جاتے ہیں، گلوکاروں کے گھر چلے جاتے ہیں. جی کہاں کہاں نہیں جاتے. جی کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنی بات پہنچانا چاہتے ہیں. میں یہ تقلید کرنے والے جوان سے کہہ رہا ہوں، تم نے اگر کسی جوان کو دیکھا کہ جو اس طرح کی الجھن کا شکار ہے، تم اس کے گھر کیوں نہیں جاتے؟ تم اس سے دوستی کیوں نہیں کرتے؟ اس کی غلط فہمی دور کرو. ایک سازش ہے ہمارے خلاف اس ملک کے اندر. میں گزارش کروں گا مطالعہ بڑھائیے، کتابیں اپنے گھروں میں رکھیے، مگر یاد رہے 2 چیزیں نقصان دے رہی ہیں. ایک بدن کو نقصان پہنچا رہی ہے اور ایک ایمان کو نقصان پہنچا رہا ہے. ایک جو بدن کو نقصان پہنچا رہی ہے چیز وہ ہے سیلف میڈیسن، اپنی پسند سے دوا کا استعمال. اور جو ایمان اور علم کو نقصان پہنچا رہا ہے وہ ہے سیلف اسٹڈی. میں تو کتاب پڑھتا ہوں بس، مجھے کتاب کے علاوہ کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. سیلف اسٹڈی بغیر استاد کے. میرے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، خاص طور پہ مولانا تشریف فرمائے ہیں. جی یہ بزرگوں کے شاگرد ہیں. پہلے گالی ہوتا تھا بے استادہ کہنا کسی کو، یہ بے استادہ ہے. پہلے زمانے میں گالی تھا یہ بے استادہ، جس کا کوئی استاد ہی نہیں ہے. آج سارے استاد ہیں. خفا ہو رہے ہیں آپ مجھ سے؟ کوئی کسی کو استاد بنانے کو تیار نہیں ہے. خود عقل کل اپنے آپ کو سمجھنا. سیلف اسٹڈی، معاف کیجیے گا، سیلف اسٹڈی اور سیلف میڈیسن، یہ دونوں چیزیں نقصان پہنچا رہی ہیں. ایک بدن کو نقصان پہنچا رہی ہے، ایک ایمان کو. مطالعہ کیجیے، کتابیں گھر میں ہونی چاہیے، مگر جہاں کہیں میں اٹکنے لگوں فوراً ڈھونڈوں بہتر اس انسان کو جو اسے سمجھ چکا ہو. غور فرمائیں گے عزیزان گرامی، جہاں بھی مجھے کہیں الجھنوں میں پوچھنے کے لیے چلا جاؤں تاکہ میری الجھن دور ہو. علم جتنا زور دے سکتے ہیں مطالعہ بڑھائیں گے، ہم اپنا مطالعہ بڑھائیں گے. عہد کریں، میں اس امام بارگاہ میں جو چند سال پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ نہج البلاغہ جب تک میری قوم نہیں پڑھے گی معاملات تبدیل نہیں ہوں گے. نہج البلاغہ کو فرد فرد کو پڑھنے کی ضرورت ہے. ہمارے پاس علی جیسا عالم ہے، نہ جائیے، جانے کی ضرورت، جائز ہی نہیں ہے کسی اور دروازے پہ جانا، جائز ہی نہیں ہے کہیں اور جانا.
جو علم اس گھرانے نے ہمیں عطا کیا ہے، بلکہ آپ تو اتنے غنی ہیں، اتنے مستغنی ہیں، اتنے خود کفیل ہیں کہ دوسروں کو کہیے کہ آؤ ہمارے یہاں، اس کتاب کو پڑھ کے دیکھو، غور فرمائیں گے۔ دوسرا مرحلہ ایمان کا مرحلہ ہے، اس سے بڑھ کر کہاں اور ایمان ملے گا؟ یہاں ایمان کی بات نہیں ہو رہی۔ میں اور آپ جس دروازے پر بیٹھے ہیں وہ صاحبان ایمان نہیں ہے، وہ کل ایمان ہے، مکمل چلتا پھرتا ایمان ہے۔ علی خود ایمان ہے، وجود مولا کائنات ایمان۔ نبی نے فرمایا میں کل ایمان کو بھیج رہا ہوں کل کفر کے مقابلے۔ یہ جنگ خندق نہیں ہے، یہ ایمان اور کفر کا مقابلہ ہے۔ یہ جو چلتا ہوا جا رہا ہے یہ پورا ایمان ہے، جو اس کے اوپر اعتماد کر لے وہی مومن ہے، جو اس کی پیروی کرے وہی مومن ہے۔ ایمان کا یہ عالم، علی خود ایمان، مومن نہیں ایمان۔ اور آگے بڑھیے عزیزان گرامی، ایمان کے بعد کا مرحلہ تقویٰ۔ مجھے کہیں اور تقویٰ لینے کی ضرورت نہیں ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا ان متقیوں کے کہ جو بہت سے دوستوں کے ہاں معتبر نام ہے، مگر انہوں نے ان کے سامنے گلے کٹتے رہے، ان کے سامنے ظلم ہوتا رہا، مگر انہوں نے ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ کہا اگر اس مسئلے میں ہم بولیں گے تو یہ تقویٰ کے خلاف ہے، یہ متقی لوگوں کی علامت نہیں ہے دنیا کی باتیں کرنا۔ ایک نام لے دیتا ہوں، ابا سلطے، معاف کیجیے گا، خواجہ ربیع، مشہد مقدس میں ان کا مزار ہے، دور امام حسین کا ہے۔ جب امام کی شہادت کی خبر آئی کہ حسین کو کربلا میں مار دیا تو اپنے حجرے سے باہر نکلے اور صحن میں ٹہلتے رہے، یزید کو برا بھلا کہتے رہے، ظالم ہے، ظلم کیا ہے، فرزند رسول کو مار دیا، بہت کچھ امام حسین کی مظلومیت پر بولے اور یزید کے خلاف بولے۔ پھر کسی نے کچھ کہا تو خاموش ہو گئے، پھر مصلے پہ جا کے رونے لگے، میں نے دنیا کے معاملات میں دخالت دی، مجھے حسین کی حمایت میں اور یزید کی مخالفت میں نہیں بولنا چاہیے تھا، یہ تقویٰ کے خلاف ہے۔ ایسے متقی نہیں چاہیے ہمیں، ایسے متقی نہیں چاہیے۔ ان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں گھڑی بھی ہوتی ہیں کہ ان کا یہ معجزہ، ان کی یہ کرامت، جو علی کو چھوڑ کر، جو حسین کو چھوڑ کر مصلے پہ بیٹھے اسے کوئی کرامت نہیں ملتی ہے۔ یہ ڈھونگ ہے، یہ باتیں ہیں، یہ ان کے نفسیاتی بیماریوں کا نتیجہ ہوگا۔ آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ملتے ہیں جنہیں امام زمانہ کی ملاقات ہو رہی ہوتی ہے، حجرے میں جا کے کہتے ہیں میں امام سے پوچھ کر آیا ہوں، انہیں آواز بھی آ رہی ہوتی ہے۔ ڈاکٹر حضرات بیٹھے ہیں یا نہیں؟ کوئی ڈاکٹر ہے؟ ڈاکٹر، ایک بیماری ہے نفسیاتی بیماری جس میں آوازیں آتی ہیں۔ ایک بیماری، ابھی تلفظ میں صحیح نہیں کہہ پاؤں گا، ریکارڈ ہو رہا ہے، بتا رہے ہیں میرے بھائی، ایک بیماری ہے کہ جس میں آوازیں آتی ہیں، آواز باقاعدہ آتی ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ پہلے تصور بنایا ہوا یہ آواز امام کی ہے، کہتا ہے امام نے یہ جواب دیا ہے۔ نفسیاتی بیمار اور ہوتے ہیں، متقی اور ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی غور فرمائیں گے میرے اس جملے پر، علم کے بعد ایمان، ایمان کے بعد تقویٰ۔ اگر مجھے تقویٰ حاصل کرنا ہے تو تقویٰ کہیں اور نہیں ملے گا، علی کے دروازے سے ملے گا۔ لہذا جو علی کے کہنے پر متقی بنے گا اس کا حال یہ ہوگا کہ جسے مالک اشتر کہا جاتا ہے، سلمان فارسی کہا جاتا ہے، مقداد کہا جاتا ہے، حذیفہ یمان کہا جاتا ہے، یہ متقی۔ اور یاد رہے ہمیں اس کے دروازے سے تقویٰ لینا ہے جو متقی نہ ہو، امام المتقین ہو۔ ایک قدم اور آگے بڑھیے، پھر مرحلہ ہے جہاد کا مرحلہ، تقویٰ کے بعد جہاد۔ اب جب جہاد کا مرحلہ آئے گا تو کون مجاہد ہے؟ اگر اس گھر سے ہٹ کر جہاد کرو گے تو تم دہشت گرد تو ہو سکتے ہو، مجاہد نہیں ہو سکتے۔ اگر اس دروازے سے جڑ کر جہاد کرو گے، ان کی پیروی میں جہاد کرو گے تو وہ جہاد کہلائے گا۔ لہذا عزیزان گرامی، جو علی سے جڑ کر مجاہد بنتا ہے
پھر وہ میدان چھوڑ کر نہیں جاتا، پھر وہ میدان میں ڈٹنا اور جمنا جانتا ہے۔ میں آج مرحوم میاں مظفر تھیم کے گھر فاتحہ کے لیے گیا تھا۔ آپ کے شہر کا بڑا مجاہد تھا، جو کام مجھ جیسے بڑی داڑھیوں والے نہیں کر پاتے، وہ کام بغیر بعض اوقات کلین شیو کر دیتے ہیں۔ ان بنیادوں پر کسی کے لیے فیصلہ مت کیجیے گا۔ خدا کے لیے جو میں آپ کو کہنے جا رہا ہوں وہ سمجھیں گے میری بات کو۔ یہاں معاملہ کچھ اور ہے، یہاں مردانگی چاہیے، ہمت چاہیے، شجاعت چاہیے، بہادری چاہیے، علی کی پیروی چاہیے، میدان میں ڈٹنا ہوتا ہے۔ میدان چھوڑنا مجاہدوں کا کام نہیں ہے، مجاہد وہ ہے جو میدان میں ڈٹتا ہو۔ اب مجھے مجاہد بننا ہے، کیونکہ روال کار یہی ہے، علم، ایمان، تقوی، جہاد۔ علم، ایمان، تقوی، جہاد، یہی مراحل کار ہے نا، یہی مراحل زندگی ہے۔ اب مجھے مجاہد بننا ہے تو مجاہد میں اس وقت بنوں گا کہ جب اس کی پیروی کروں جس کے لیے آسمان سے تصدیق آ جائے، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذو الفقار۔ اللہ کے نزدیک اگر کوئی مجاہد ہے تو وہ ہے جسے علی کہا جاتا ہے۔ علی سے جڑنے والے لوگ مجاہد کہلائیں گے۔ میں حوصلہ نہیں بڑھا رہا ان لوگوں کا کہ جو شرعی کام نہیں کرتے اور غیر شرعی کام بھی کرتے ہیں، لیکن عزیزو، بعض اوقات توازن اگر نہ ہو، بہت سارے نمازی وہ کام نہیں کر پاتے، بعض اوقات بے نمازی کر جاتا ہے۔ یہ اس کا قدر زیادتی مسئلہ ضرور ہے، مجھے اور آپ کو اسے امر بالمعروف ضرور کرنا چاہیے، مگر بہت سارے کام ایسے ہیں۔ میں تو جب اس مجاہد سے ملا تھا چند مہینے پہلے ابو الحسن شاہ صاحب کے گھر، مجھے رشک ہو رہا تھا۔ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے فلاں 9 لاکھ روپے دے رہا ہے، فلاں مجھے یہ آفر کر رہا ہے، مگر میں نے اگر یہ سب کچھ لے لیا تو میں بک جاؤں گا۔ میں نہیں بکوں گا، میری قوم بکی بھی شمار ہوگی، میرا قائد بکا ہوا شمار ہوگا۔ میں قوم کو بیچ نہیں سکتا۔ جس کے 10 سے زیادہ بچے ہوں، جو 2 بیوائیں چھوڑ کر گیا ہو، جو ٹوٹے ہوئے گھر میں رہتا ہو، اس نے گھر بڑا اچھا بنایا ہے، یہ وقت چلا جائے گا، یہ وقت گزر جائے گا۔ میں ابھی شام گیا تھا، اللہ آپ سب کو لے جائے۔ میں نے پوچھا کہ جب داعش نے بی بی کے روزے پہ حملہ کیا، وہاں موجود ذمہ داروں سے پوچھا میں نے، جب داعش نے بی بی کے روزے پہ حملہ کیا تو سب سے زیادہ سخت دن کون سے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا 7 دن سب سے زیادہ سخت تھے، کہ جب حرم میں صرف 11 آدمی تھے، پورے حرم کو داعش نے گھیرا ہوا تھا، مینار پہ میزائل لگ چکا تھا، گنبد پر میزائل مارنا، ان کے کمپیوٹر نے ان کے میزائل کے جو ٹیکنالوجی تھی اس نے تو گنبد دکھایا، مگر جب میزائل آ کے لگا تو گنبد سے پہلے ایک وال کلو جو بڑا گھڑیال لگا ہوا ہوتا ہے اس پہ جا کے میزائل لگا، وہ گھڑیال صحن میں گرا وہ دیوار کے ساتھ، اور وہ میزائل کے دم ٹوٹا اور طاقت اس کی ختم ہوئی اور وہ گنبد تک نہیں جا سکا۔ حضرت آیت اللہ خامنائی نے حکم دیا کہ 24 گھنٹے میں جتنے ٹائل ٹوٹے مجھے 24 گھنٹے میں ویسے ہی حرم چاہیے، اور 24 گھنٹے کے اندر حرم کو ویسے ہی کر دیا گیا جیسا تھا۔ وہ جو 7 دن مشکل کے دن تھے، حضرت آیت اللہ طباطبائی فرمانے لگے ان 7 دنوں میں جو مشکل کے دن تھے، سب سے پہلے 7ویں دن یا 8ویں دن جو لوگ آئے نا، وہ سوریا کے، شام کے ایک مطلوب اور بدنام زمانہ ایک ڈکیت تھا، ایک ڈاکو تھا جس کے اوپر انعام تھا سیریا حکومت کا، کہ اگر کوئی اسے پکڑ کے دے گا تو اس کو اتنا انعام ملے گا۔ وہ 5000 چرسی موالیوں کو، بندے چٹیوں والوں کو، کلین شیو لوگوں کو، برے کام کرنے والوں کو اس نے جمع کیا، اور اس نے کہا ہماری زندگیوں پہ لعنت ہو کر زینب کے روزے پہ حملہ ہو جائے۔
5,000 بظاہر 5,000 وہ لوگ کہ جن کا کردار معاشرہ پسند نہیں کرتا، ان سارے لوگوں کو پورے ملک سے اس نے جمع کیا. آج اس بریگیڈ کا نام ہے العباس بریگیڈ، اور سیرین حکومت کی فورس میں، فوج میں، آرمی میں وہ پورا ایک دستہ ہے ان کا. نہ صرف اس کے اوپر سے انعام ختم ہو گیا، اسے جنرل بنایا گیا ہے. اس نے بی بی کے روزے کی حفاظت کی ہے. اور علامہ آیت اللہ طباطبائی فرما رہے تھے کہ بڑے بڑی باتیں کرنے والے لوگ زمین اور آسمان کو بننے کی جو باتیں کرتے تھے وہ آہستہ آہستہ زینبیہ سے نکل کر چلے گئے. بی بی کا روزہ چھوڑ کر چلے گئے بڑے بڑے لوگ. چند علماء رہ گئے تھے، چند طالب علم رہ گئے تھے، یا آئے تو یہ لوگ آئے تھے جو بظاہر وہاں مشہور تھے کہ چرس پیتے ہیں، یہ فلاں کام کرتے ہیں. میں اتنی وسعت قلبی سے سوچتا ہوں پاکستان کے مسائل کو بہت جلدی فیصلہ نہ کریں اپنے اس طبقے کے لوگوں کے لیے. یہ ہمارا خام مال ہے. کہنے دیجئے ان غیر شیعہ ملاؤں کو کہ ان کے ہاں چرس پی جاتی ہے، ان کے ہاں فلاں کام ہوتا ہے، ان کے ہاں فلاں کام ہوتا ہے. ان کی اصلاح ہونی چاہیے، مگر تمہارے کہنے پر میں ان کی مذمت نہیں کروں گا. یہ میرا خام مال ہے، یہ ماتمی ہے، یہ جلوس پورا کرتا ہے. اس کی پنڈلیوں میں درد نہیں ہوتا آدھے جلوس میں. یہ علم کو گرنے نہیں دیتا. یہ کہیں اگر علم کا مسئلہ ہو جاتا ہے تو یہ جان دینے کو تیار ہو جاتا ہے. یہ اس گلی میں بھی چلا جاتا ہے جہاں تکفیریوں کا سربراہ رہتا ہے اور وہاں جا کے کہتا ہے علی کا پہلا نمبر. اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی. میں اور آپ میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو 10 دفعہ سوچیں گے، 5 آدمیوں کو فون کر کے مشورہ مانگیں گے کہ ہم یہ کام کریں یا نہیں کریں. یہ نہیں سوچتا. یہ کہتا ہے میری زندگی کا مقصد کیا ہے سوائے علی کرنے کے. یہ وہاں پیغام پہنچاتا ہے. میں پاکستان میں تقریر کر رہا ہوں، میری تقریر اگر ایران میں اور بحرین میں اور عراق میں کوئی سنے تو پاکستان آ کر سنے. یہ میں ایران عراق کی باتیں نہیں کر رہا، میں پاکستان کے حقائق کو، یہاں جو مسائل ہیں ہمیں، جو یہاں میں مشکلات ہیں، میں پریشانیاں ہیں، انہیں مد نظر رکھتے ہوئے بات کر رہا ہوں. مجھے اپنی قوم کے اس طبقے کی بھی مذمت نہیں کرنی ہے، مجھے ان کو بھی اپنے گلے لگانا ہے. یہ امام حسین کا ماتمی کہ بظاہر جو میرے نزدیک چرس پیتا ہوگا، جو بظاہر میرے نزدیک معتبر نہیں ہے، مگر کیا پتا کہ حسین کے نزدیک اس کا کیا اعتبار ہو. اس کی بے احترامی نہیں ہونی چاہیے، اس کی حوصلہ شکنی نہیں ہونی چاہیے. کراچی میں جب روز عاشورہ کا سانحہ ہوا، علم گرنے نہیں دیا. نیٹ پر وہ تصویر وہ ویڈیو آج بھی ڈلی ہوئی ہے. جب دھماکہ ہوتا ہے، سامنے دھماکہ ہے، لاشیں بکھری ہوئی ہیں، بدن کے ٹکڑے بکھرے ہوئے ہیں، علم سارے ایک مرتبہ ایسے جھکے مگر پھر کھڑے ہو گئے. مجھے ایک اس جوان سے ملوایا گیا جس کا پیر کٹ گیا تھا. اس نے کٹے ہوئے پیر کے ساتھ دوسرے کے شانے پہ ہاتھ رکھا، کہا میں علم نہیں چھوڑوں گا. اس کٹے ہوئے پیر کے ساتھ وہ علم کو کافی دیر تک لے کے چلتا رہا. جب لوگ اس سے مانگ رہے تھے تو کہتا کہ مجھے جہاں تک جا سکتا ہوں جانے دو. اس نے کوئی 10-20 قدم اس کٹے ہوئے پیر کے ساتھ علم کو آگے بڑھایا. اس میں ایک زلجنہ بھی تھا جو زخمی ہوا تھا، زلجنہ پکڑنے والا بھی زخمی ہوا تھا، مگر انہوں نے علم کو گرنے نہیں دیا. میں کہتا ہوں یہ بڑے سے بڑے جہادوں سے زیادہ بہتر جہاد ہے. یہ پاکستان ہے. یہاں ہمارے ساتھ جو مسائل ہیں اس میں ہمیں ہمارے اس خام اور اس اصلی مال کی طرف، اصلی طاقت اور توانائی کی طرف بھی توجہ کی ضرورت ہے. مجھے بڑا پیار ہے عزاداروں، ان عزاداروں سے، ان ماتمیوں سے. میں چھوٹا سا خادم نو کروں کہ حضرت آیت اللہ بروجردی کی آنکھوں کا نور چلا گیا، ان کی آنکھوں کا نور چلا گیا تو وہ اپنے گھر میں بیٹھے تھے یہاں تک کہ محرم شروع ہوا. محرم کی 5 تاریخ کو ان کے گھر کے باہر سے ماتمی جلوس گزر رہا تھا. اپنے دوستوں، اپنے نوکروں،
خادموں سے کہا مجھے سہارا دے کے باہر نکل جاؤ. زمین پر بیٹھ گئے. ایک عزادار کے پیروں کی خاک اپنے ہاتھ میں لی اور اپنی آنکھوں پہ لگایا. جب تک زندہ رہے چشمے کی ضرورت نہیں پڑی. جب کوئی کہتا تھا نا کہ آپ کی آنکھوں کا نور کیسے آ گیا, آپ تو نابینا ہو گئے تھے, فرمایا حسین کے عزادار کے پیروں کی خاک. قدر محسوس کریں عزادار اپنی. جس کو زہرا دیکھ لے, جس کو جناب زہرا دیکھ لے, اس کو اپنے معاملات کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. فاطمہ زہرا مجھے دیکھتی ہے, کتنی مظلوم ہے حسین کی ماں, کہاں کہاں جا کے اپنے بچوں کو نہیں روئی. کبھی سامرا میں روتی ہے, کبھی کاظمین میں روتی ہے, کبھی مسلم ابن عقیل کو کوفہ جا کے روتی ہے, کبھی ہمارے خطوں میں حضرت عبداللہ شہبازی کو رونے آتی ہے, کبھی قاضی نور اللہ شوستری کو رونے آتی ہے. کہاں کہاں یہ بیوی گئی نہیں رونے. 2 محرم ہے, دیبل خزائی امام رضا کی خدمت میں آ کے کہتے ہیں مولا محرم شروع ہو گیا ہے. امام سیاہ پوش تھے, امام نے کالے کپڑے پہنے ہوئے تھے. مولا میں آپ کے جد حسین کا مرثیہ کہہ کے لایا ہوں. امام نے فرمایا دیبل ذرا صبر کرو, اپنے غلام کو بلا کے کہا پردہ آویزہ کرواؤ اور حرم سے کہو, بیویوں سے کہو کہ سب جمع ہونا شروع ہو جائیں, میرے جد حسین کا مرثیہ سنایا جائے. پردہ لگایا گیا, بیویاں آ کر بیٹھنا شروع ہوئیں. امام کے سامنے امام کے غلام اور امام کے چاہنے والے بیٹھے تھے. کرسی لگائی گئی, دیبل جاؤ کرسی پہ بیٹھو, مرثیہ سناؤ. دیبل خزائی نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا, مولا رضا کو مرثیہ سنانا شروع کیا. یا فاتی قومی, یا فاطم قومی ابنت الخیر فانظری, اے بہترین مخلوق کی بیٹی فاطمہ زہرا, اے خیر خلق الہی کی دختر فاطمہ زہرا, جنت البقیع کو چھوڑ کر کربلا آ جاؤ. کربلا میں آسمان سے چاند کے ٹکڑے گر رہے ہیں. اے فاطمہ زہرا کربلا آ جاؤ, ایک جانب تمہارا پوتا علی اکبر ایڑیاں رگڑ رہا ہے. اے فاطمہ کربلا آ جاؤ, دیبل مرثیہ پڑھنے. اے فاطمہ کربلا آ جاؤ, ایک جانب تمہارے قاسم کے اوپر گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں. اے فاطمہ کربلا آ جاؤ, تمہارے علی اصغر کے گلے پہ تیر لگ رہا ہے. میرے مولا رو رہے ہیں, میرے مولا کے رونے کی آواز بلند ہو رہی ہے. امام کے رونے کی وجہ سے سارے لوگ رو رہے ہیں, پرسا ہو رہا ہے, گریا ہو رہا ہے. دیبل نے مرثیہ پڑھتے ہوئے کہا فاطمہ زہرا خراسان آ جاؤ, فاطمہ زہرا کربلا آ جاؤ, فاطمہ زہرا سامرا آ جاؤ. فاطمہ ایک ایک جگہ کا نام لیتے ہوئے دیبل نے مرثیہ مکمل کر دیا. اور ایک جملہ اور کہا جس پر امام رضا بہت روئے, فاطمہ کربلا میں اس نشیب میں آ جاؤ جہاں حسین گھوڑے سے گرایا جا رہا ہے. امام بہت روئے اس جملے کے بعد. جب دیبل خزائی نے اپنا مرثیہ مکمل کیا تو امام نے فرمایا دیبل میری دادی زہرا سے کہو کہ خراسان میں اپنے غریب بیٹے کی جنازے پر آ جاؤ. دیبل نے کہا مولا کون سے بیٹے کا جنازہ خراسان میں ہے؟ میرے مولا نے فرمایا مجھ غریب کا جنازہ, مجھے غربت میں مارا جائے گا, میری بہنیں میرے جنازے پر نہیں ہوں گی, میرے گھر والے میرے جنازے میں نہیں ہوں گے. میری ماں زہرا سے کہو کہ میرے جنازے پر آ جائیں. جیسے ہی دیبل نے یہ مصرع پڑھایا, اے فاطمہ جب کربلا میں رو چکو تو خراسان میں اپنے بیٹے علی ابن موسیٰ رضا کی قبر پر آ جانا. جیسے ہی یہ مصرع کہا کنیز پردہ ہٹا کے باہر آ گئی, کہنے لگی دیبل مرثیہ روک دو, معصومہ قوم بے ہوش ہو گئی ہے. میں کہوں گا بی بی معصومہ سے, بی بی آپ سے اپنے بھائی کی خبر شہادت برداشت نہیں ہوئی, سلام ہو زینب کبریٰ پر 70 قدم کے فاصلے سے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, خدا کسی وقت میں نہ رلائے. 70 قدم کے فاصلے سے بھائی کو ذبح ہوتے دیکھتی رہی.
اجرکم اللہ۔ عرب کا دستور تھا کہ اگر عرب عورت کچھ مانگنا چاہتی تھی نا کسی سے تو وہ اپنے گھر سے باہر نکل کر رستے پر کھڑی ہو جاتی تھی اور دونوں ہاتھ سر پہ رکھ لیتی تھی۔ گزرتے ہوئے لوگ سمجھتے تھے یہ کچھ مانگنا چاہ رہی ہے۔ یہ ایک مہذب طریقہ تھا عرب کے ہاں۔ جب امام حسین کے گلے پہ خنجر چل رہا تھا، تھکیں گے نہیں، میں 2 جملے 2 منزلیں لوں گا۔ جب میرے مولا کو شہید کیا جا رہا تھا، خنجر چل رہا تھا، تو جناب زینب کبھی اس ٹیلے پہ جاتی تھی، سر پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہوتا تھا، کوئی کچھ نہیں کہتا تھا، پھر اتر کے اس ٹیلے پہ کھڑے ہو کے سر پہ ہاتھ، کوئی تو عربی غیرت کے مطابق باہر آئے، اجرکم اللہ، کوئی تو کہے کہ علی کی بیٹی کیا مانگ رہی ہے، مگر کسی نے بھی جب جناب زینب کو جواب نہیں دیا تو میری بیوی زینب نے عمر سعد کو آواز دے کر کہا، عمر سعد تو نے تو حسین کو بچپن میں دیکھا، میرا بھائی مارا جاتا ہے۔ اجرکم اللہ، گریہ ہو گیا، مجلس ہو گئی ہے، 2 منزلیں اور لیجیے۔ اللہ آپ کو کسی غم من اللہ سوائے غم اہل بیت میں ہمیں رونے اور رلانے والوں میں قرار دے۔ کربلا کے میدان میں قیامت کئی مرتبہ آئی، تھکیں گے نہیں، مجھے 1 منزل اور لینی ہے۔ قیامت کئی مرتبہ آئی کربلا کے میدان میں۔ اللہ نے آسمان گرانے کا ارادہ کر لیا، اللہ نے زمین کو پھاڑنے کا ارادہ کر لیا، لیکن جیسے ہی قیامت آنا شروع ہوتی تھی، کبھی سکینہ کہتی تھی الحمدللہ، اللہ قیامت کو روک دیتا تھا۔ پھر کوئی منزل ایسی آتی تھی، قیامت آ رہی ہوتی تھی، سیاہ آندھیاں چل رہی ہوتی تھی، زمین کربلا کو زلزلہ آ رہا ہوتا تھا، اللہ قیامت بھیج رہا ہوتا تھا۔ زین العابدین پیشانی سجدے میں رکھ کے کہتے تھے شکرا للہ، اللہ پھر قیامت روک دیتا۔ جن پر مصیبت آ رہی ہے وہ تو شکر کر رہے ہیں۔ اجرکم اللہ۔ کربلا میں اور کربلا کے بعد کوفہ اور شام کی راہوں میں کئی مرتبہ قیامت آئی، مگر اہل بیت نے قیامت کو روک دیا، کبھی سجدے میں جا کر، کبھی الحمدللہ کہہ کر، کبھی شکر للہ کہہ کر۔ اللہ کو ایسے بندے چاہیے تھے، اللہ ایسے انسانوں کے اوپر اپنے آپ کو مبارکباد دیتا ہے، یہ ہے میرے مخلوق، انہیں میں نے بنایا ہے۔ میں بتاؤں کہاں کہاں قیامت آئی؟ اس وقت کربلا میں قیامت آئی جب علی اصغر کے گلے پہ تیر لگا، زمین نے کہا کبھی فصل نہیں اگے گی، آسمان نے کہا کبھی پانی نہیں برسے گا، جنہیں رونا آ رہا ہے اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے۔ جب آپ کی آوازیں بلند ہوتی ہیں امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں، آسمان نے کہا کبھی پانی نہیں برسے گا، قیامت آ جاتی اگر حسین اسے آسمان پر پھینکتے، اگر زمین پر پھینکتے قیامت آ جاتی۔ امام نے چہرے پر علی اصغر کا خون ملا، فرمایا یا اللہ اسی چہرے کے ساتھ تیری بارگاہ میں آؤں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تھکیں گے نہیں عزیزانو، ایام گریے کے ہیں، محرم کے ایام ہیں، رونے کے ایام ہیں۔ دوسری قیامت سنیں گے کہ کب آئی ہے؟ دوسری قیامت اس وقت آئی ہے جب حسین کے گلے پہ 13 ضربیں لگی ہیں، ہر ضرب پر قیامت آتی تھی۔ تھکے گے نہیں، جب یہ خود خنجر چلاتا تھا اور پشت گردن پہ چلاتا تھا، امام کی گردن کی پشت پہ چلاتا تھا۔ اللہ آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے۔ جب آپ روتے ہیں نا تو خاص عنایات ہوتی ہیں اہل بیت کی، خاص توجہ ہوتی ہے جناب زہرا کی۔ میں نے شام غریبہ میں مقتل کا ایک جملہ پڑھا تھا، 1 گھنٹے تک روتے رہے لوگ، مجھ سے اس کے بعد نہیں پڑھا گیا، میں وہ جملہ نہیں پڑھ سکوں گا، اس کا آدھا جملہ سنا دیتا ہوں۔ جو شام غریبہ کا عجیب منظر ہے، جب شمر خنجر لے کے آگے بڑھا، اللہ اکبر اللہ اکبر، جب شمر خنجر لے کر آگے بڑھا
جب شمر خنجر لے کر آگے بڑھا تو امام سجدے میں تھے، امام سجدے میں تھے، اس نے کیا کیا کہ امام کے سینے پر بیٹھ گیا۔ وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِهِ، شمر امام کے سینے پر۔ میں اس ظالم سے کہوں گا تجھے نہیں پتا کہ کہاں بیٹھا ہے، تجھے نہیں پتا کہ کہاں بیٹھا ہے، سب جملہ ہے، مگر میں یہ بھی کہہ دوں کہ ہم میں سے کوئی مرے گا نہیں۔ اس منظر کو دیکھ کر اگر کسی کی روح پرواز ہوتی تو زینب کی ہوتی ہے۔ وَالشِّمْرُ، میں جملہ بڑا سخت جملہ ہے، اللہ کرے بیان کر پاؤں۔ وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِهِ، شمر امام حسین کے سینے پہ بیٹھا تھا۔ وَأَخَذَ بِلَحْيَتِهِ،